اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بس ہماری ثلاثی مجرد کے بارے میں چل رہی تھی۔ ذکر کیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے اندر چند فصلیں ہیں۔ سب سے پہلی فصل فعل ماضی کے بارے میں تھی کہ جس کو ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔ دوسری فصل فعل مضارع کے بارے میں تھی کہ وہ بھی مفصل بیان ہو چکی ہے۔ تیسری فصل ابواب ثلاثی مجرد کے بارے میں تھی کہ جس کو گزشتہ درس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آج اس درس کے اندر امر معلوم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ امر معلوم کیسے بنایا جاتا ہے اور امر معلوم کی کتنی قسمیں ہیں اور امر معلوم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فصل چہارم، چوتھی فصل امر معلوم کے بارے میں ہے۔ فعل امر از مضارع گرفته می شود۔ فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے اور فعل امر کو مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ البتہ نہ ان چنین کے صیغہ اول آن از مضارع و بقیہ صیغہ از صیغہ اول۔ البتہ ایک فرق ہے فعل ماضی مضارع اور امر میں۔ فعل ماضی کے اندر ذکر کیا تھا کہ فعل ماضی کے پہلے صیغے کو مصدر سے بنایا جاتا ہے اور باقی 13 صیغوں کو فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ فعل مضارع کے اندر بھی یہ نقطہ بیان ہوا تھا کہ فعل مضارع کے پہلے صیغے کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باقی جو 13 صیغے ہیں ان کو فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن فعل امر کے اندر اس طرح سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فعل امر کے پہلے صیغے کو مضارع سے بنایا جائے اور پھر باقی صیغوں کو اس پہلے صیغے سے بنایا جائے، بلکہ فعل امر کے اندر ہر صیغے کو ہر صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ غائب کا صیغہ ہے تو وہ مضارع کے غائب کے صیغے سے بنے گا، اور اگر فعل امر مذکر ہے تو وہ مضارع کے مذکر سے بنے گا، اگر وہ مؤنث ہے تو وہ مضارع کے مؤنث کے صیغے سے بنے گا۔ البتہ نہ ان چنین، البتہ نہ اس طرح کہ صیغہ اول آن از مضارع کہ فعل امر کے پہلے صیغے کو مضارع سے بنایا جائے، و بقیہ صیغہ از صیغہ اول، اور باقی جو فعل امر کے صیغے ہیں ان کو پہلے صیغے سے بنایا جائے، بلکہ ہر کدام از صیغہ یہ آن از ہمان صیغہ یہ مضارع گرفته می شود، بلکہ فعل امر کا ہر صیغہ مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ اگر پہلا صیغہ ہے تو مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جائے گا، اگر فعل امر کا دوسرا صیغہ ہے تو مضارع کے دوسرے صیغے سے بنایا جائے گا، اور اگر فعل امر کا تیسرا صیغہ ہے تو اسی طرح مضارع کے تیسرے صیغے سے بنایا جائے گا تا آخر۔ بلکہ ہر کدام از صیغہ یہ آن، بلکہ فعل امر کے صیغوں میں سے ہر ایک صیغہ از ہمان صیغہ یہ مضارع گرفته می شود، اسی مضارع کے صیغے سے بنایا جائے گا۔ شش صیغہ یہ غائب و دو صیغہ یہ متکلم بعد آوردن لام امر بر سر مضارع ساخته می شود۔ اب فعل امر کو بنانے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ پہلے 6 صیغے جو غائب کے صیغے ہیں اور 2 صیغے جو متکلم کے ہیں، ان 8 صیغوں کو جب فعل مضارع سے بنایا جائے گا تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں لام امر کو ذکر کیا جائے گا۔ شش صیغہ غائب و 2 صیغہ متکلم، پہلے 6 صیغے جو غائب کے ہیں اور 2 صیغے جو متکلم کے ہیں، با در آوردن لام امر بر سر مضارع ساخته می شود، ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع کے آغاز میں، ابتدا میں لام امر کو لانے کے ذریعے سے بنایا جائے گا۔ لام امر کو جب فعل مضارع پر ذکر کیا جائے گا تو اس طرح سے غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے بنیں گے۔ وشش صیغہ یہ مخاطب با تغییر خاصی در صیغہ یہ مضارع، لیکن جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان کے اندر خاص تبدیلی انجام دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ 6 صیغے بنیں گے۔ مخاطب کے 6 صیغوں کے اندر لام امر کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جسے انشاءاللہ ابھی بیان کریں گے۔ لذا آن 8 صیغہ را امر بلام یا امر غائب و متکلم و این 6 صیغہ را امر بصیغہ یا امر حاضر میں نامند۔ لہٰذا جو غائب کے جو صیغے ہیں اور متکلم کے جو صیغے ہیں ان کو یا تو امر بلام کہا جاتا ہے چونکہ ان کے شروع میں لام امر کو ذکر کیا جاتا ہے، یا انہیں امر غائب و متکلم کہا جاتا ہے۔ غائب کے صیغوں کو امر غائب کہا جاتا ہے اور متکلم کے صیغوں کو امر متکلم کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان کو امر بصیغہ کہا جاتا ہے یا امر حاضر کہا جاتا ہے،
چونکہ ان کے بنانے کا طریقہ مختلف ہے لہٰذا ان کا نام بھی مختلف ہے۔ ان کو امر بلام نہیں کہا جا سکتا، اس کی وجہ یہ کہ ان کی شروع میں لام موجود نہیں ہے، لام امر کو ذکر نہیں کیا جاتا، لہٰذا انہیں یا تو امر بصیغہ کہا جاتا ہے یا امر حاضر کہا جاتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ فعل امر کو مضارع سے لیا جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فعل امر کے پہلے صیغے کو مضارع کے پہلے صیغے سے بنایا جائے اور پھر باقی 13 صیغوں کو فعل امر کے پہلے صیغے سے بنایا جائے، بلکہ فعل امر کے ہر صیغے کو مضارع کے اسی صیغے سے بنایا جاتا ہے۔ پھر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو 6 غائب کے صیغے ہیں اور 2 متکلم کے صیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں ان کے اندر لام امر کو ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ جسے مفصل ابھی بیان کیا جائے گا۔ پس جن صیغوں کے شروع میں لام امر کو ذکر کیا جاتا ہے ان کو امر بلام کہا جاتا ہے یا امر غائب و متکلم کہا جاتا ہے، لیکن جو 6 صیغے مخاطب کے ہیں چونکہ وہاں لام امر موجود نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ان کو یا تو امر بصیغہ کہا جاتا ہے یا امر حاضر کہا جاتا ہے۔ صیغہ، اب یہاں پر تمام صیغوں کو بنانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ برائے ساختن صیغہ یہ غائب و متکلم امر لام مکسوری را کہ بے آن لام امر گویند در اول صیغہ یا مضارع در آورد علامت رفع را از آخر آنمی اندازیم۔ جو امر باللام کے صیغے ہیں یعنی 6 غائب کے صیغے اور 2 متکلم کے صیغے، ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے آغاز میں لام امر کو ذکر کیا جائے اور آخر میں جو علامت رفع موجود ہے فعل مضارع کے اندر اس کو گرا دیا جائے، تو اس طرح سے امر بلام کے صیغے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ برائے ساختن صیغہ یہ غائب کے 6 صیغوں کو بنانے کے لیے و متکلم امر اور امر کے جو 2 متکلم کے صیغے ہیں ان کو بنانے کے لیے لام مکسوری را ایک لام مکسور ہے کہ بے آن لام امر گوین کہ جسے لام امر کہا جاتا ہے، اصطلاحاً اسے لام امر کہا جاتا ہے، در اول صیغہ یہ مضارع در آورد فعل مضارع کے جو صیغے ہیں ان کے شروع میں اسے ذکر کیا جائے گا۔ یہ پہلا کام ہے۔ علامت رفع از آخر انمی اندازی، دوسرا کام یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جو علامت رفع موجود ہوتی ہے اسے بھی گرا دیا جائے گا۔ مثال اس کی یضربو فعل مضارع کا صیغہ ہے، لہٰذا جب اس سے فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو لام کو شروع میں لگایا جائے اور آخر میں جو علامت رفع موجود ہے لام الفعل پر اسے گرا دیا جائے گا، تو یضربو سے لیضرب بن جائے گا، فعل امر حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو غائب کی مثال ہے۔ اسی طرح متکلم کا اگر صیغہ بنانا چاہتے ہیں اضربو متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کے اندر، اس سے جب ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح لام کو ذکر کیا جائے اور آخر میں علامت رفع کو گرا دیا جائے، تو اضربو سے لأضرب فعل امر کا صیغہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو تھا امر بلام کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ۔ و برائے ساختن صیغہ یہ مخاطب آن، لیکن فعل امر کے جو مخاطب کے صیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب یہاں چند کام ہیں کہ جنہیں ترتیب کے ساتھ انجام دیا جائے گا تو فعل امر کا مخاطب کا صیغہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اولاً سب سے پہلا کام از اول ہر کدام صیغہ یہ مضارع مخاطب حرف مضارع را می اندازیم، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ فعل امر کے مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے مضارع کے اندر جو حرف مضارع موجود ہے اسے گرا دیا جائے گا۔ از اول ہر کدام صیغہ یہ مضارع مخاطب، مضارع کے جو مخاطب کے صیغے ہیں ان میں سے ہر ایک کے شروع میں جو حرف مضارع موجود ہے حرف مضارع را می اندازیم، حرف مضارع کو گرا دیا جائے گا۔ یہ پہلا کام۔ ثانیاً دوسرا کام، اگر ما بعد حرف مضارع متحرک بود از ہمانجا امر را بنا می کنیم، دوسرا کام یہ ہے کہ اگر حرف مضارع کو گرانے کے بعد جو حرف موجود ہے اگر وہ متحرک ہے تو اسی سے ہی امر کو بنایا جائے گا، کسی اور چیز کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ما بعد حرف مضارع متحرک بود، اگر حرف مضارع کے ما بعد والا حرف متحرک ہو، از ہمانجا امر را بنا میکنیم، تو وہیں سے ہی امر کو بنا دیا جائے گا۔ و دیگر احتیاج بے زیاد کردن چیزی نیست، اور پھر ہمیں یہاں پر کسی اور چیز کو اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ و اگر ساکن بود، لیکن اگر وہ ساکن ہو، چونکہ ابتدا بساکن محال ہے تو اسی وجہ سے حمزہ متحرکی در اول انمی آوریم، تو ایک حمزہ متحرک کو اس کے شروع میں
ذکر کیا جائے گا تاکہ ابتدا بساکن لازم نہ آئے۔ ثالثاً تیسرا کام، اگر عین الفعل مضموم بود حمزہ را مضموم و الا حمزہ را مکسور میاوریم۔ تیسرا کام یہ ہے کہ حرف مضارع کے ما بعد والا حرف ساکن ہو اور وہاں پر ہمیں حمزہ متحرک کی ضرورت ہو تو اس حمزہ متحرک کی حرکت کیا ہوگی؟ تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی مقام پر حمزہ متحرک کی ضرورت ہے تو پھر اس کی حرکت یا تو مضموم ہوگی یا مکسور ہوگی، مفتوح نہیں ہو سکتی۔ مضموم کہاں ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ اگر عین الفعل مضموم ہو تو حمزہ کو بھی مضموم کر دیں گے، لیکن اگر اس طرح سے نہ ہو، یعنی عین الفعل کی حرکت یا مفتوح ہے یا مکسور ہے، تو وہاں پر حمزہ متحرک کہ جسے حمزہ وصل کہا جاتا ہے اس کو مکسور کر دیں گے۔ ثالثاً تیسرا کام، اگر عین الفعل مضموم بود، اگر عین الفعل مضموم ہو حمزہ را مضموم تو حمزہ کو مضموم کر دیں گے، حمزہ کو ضمہ دے دیں گے۔ و الا لیکن اگر عین الفعل مضموم نہ ہو یعنی مفتوح ہو یا مکسور ہو، حمزہ را مکسور میاوریم تو حمزہ کو مکسور کر دیں گے، حمزہ کو کسرہ دے دیں گے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ رابعاً چوتھا کام، علامت رفع را از آخر صیغے می اندازیم۔ چوتھا کام یہ ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جو علامت رفع موجود ہے اسے بھی گرا دیا جائے گا، خواہ حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت ہو یا حمزہ وصل کی ہمیں ضرورت نہ ہو، یعنی وہ موارد کہ جہاں پر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی آخر میں علامت رفع کو گرا دیا جائے گا، اور جہاں پر ہمیں حمزہ وصل کی ضرورت ہے تو ان موارد میں بھی آخر میں جو علامت رفع موجود ہے اسے گرا دیا جائے گا۔ پس فعل امر کے اندر غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے بنانے آسان ہیں، وہاں چونکہ فقط دو کام انجام دینے ہیں۔ اول لام امر کو ذکر کیا جائے فعل مضارع کے شروع میں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آخر میں جو علامت رفع موجود ہے اسے گرا دیا جائے۔ لیکن مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں انہیں بنانے کے لیے 4 کام انجام دینے ہوں گے۔ پہلا کام یہ کہ حرف مضارع کو اول سے گرا دیا جائے، دوسرا کام یہ ہے کہ پھر دیکھا جائے ما بعد ساکن ہے یا متحرک ہے، اگر متحرک ہے تو پھر وہیں سے ہی امر کو بنایا جائے گا، لیکن اگر ما بعد ساکن ہے تو وہاں پر ہمیں ایک حمزہ متحرک یعنی حمزہ وصل کی ضرورت ہوگی۔ حمزہ وصل کی حرکت کیا ہوگی؟ ثالثاً تیسرا کام، عین الفعل کو دیکھا جائے، اگر عین الفعل مضموم ہے تو حمزہ کو مضموم کر دیا جائے گا، اور اگر عین الفعل مضموم نہیں ہے یعنی مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ کو مکسور کر دیا جائے گا۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام کہ علامت رفع کو آخر سے گرا دیا جائے گا۔ ان 4 کاموں کو انجام دیا جائے گا تو پھر فعل امر بنے گا۔ بنابراین صرف صیغہ های امر از یفعلو چنین است، لہٰذا یفعلو سے جب امر کو بنایا جائے گا تو اس کے صیغوں کی گردان اس طرح سے ہے۔ لیفعل پہلا صیغہ، لیفعل دوسرا صیغہ، لیفعلو تیسرا صیغہ، لتفعل چوتھا صیغہ، لتفعلا پانچواں صیغہ، لیفعلنا چھٹا صیغہ، افعل ساتواں صیغہ، افعلا آٹھواں صیغہ، افعلو نوواں صیغہ، افعلی 10واں صیغہ، افعلا 11واں صیغہ، افعلنا 12واں صیغہ، لافعل 13واں صیغہ، لنفعل 14واں صیغہ۔ وَأَذْ يَفْعِلُ چنین است، اور یفعلو سے اگر بنائیں تو اس کی گردان اس طرح سے ہوگی، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا۔ پھر 7ویں صیغے سے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، اور متکلم کے 2 صیغے لافعل، لنفعل، یہ ٹوٹل 14 صیغے ہیں۔ وَأَذْ يَفْعُلُ چنین است، اور یفعلو سے اگر بنایا جائے فعل امر تو اس کی گردان اس طرح سے ہے، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، یہ 6 صیغے غائب کے۔ افعل 7واں صیغہ، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ 12 صیغے۔ لافعل، لنفعل 2 متکلم کے صیغے۔ بس یہ فعل امر کی مکمل گردانیں ہیں۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔